کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ کلام اللہ میں تحریف کے مرتکب تھے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. جب وہ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے تو چند جملے ایسے ہوتے تھے جو کہ وہ تکلیف دینے کے لیے اور منافقہ طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے کہتے تھے. صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ جب حضور سے کوئی بات فرماتے تھے تو صحابہ کہتے تھے سمعنا وَأَطَعْنَا. اے حبیب ہم نے آپ سے کلام کو سن لیا اور ہم اس کی فرمانبرداری کو اختیار کریں گے. یہ لوگ کیا کہتے تھے یہودی؟ سمعنا وعصینا. سمعنا وعصینا یعنی کہ عصینا کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کی نافرمانی کریں گے. ہم نے آپ کی بات کو سن لیا لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے. جو بات سننے والی تھی نا وہ اونچی آواز سے کہتے سمعنا وعصینا, اور نیچے منہ کر کے بولتے وعصینا, مانیں گے نہیں. اسی طرح کہتے ہیں واسمع غیر مسمع. ہم نے آپ کی بات کو سن لیا, سماعت کر لیا. غیر مسمع کا مطلب ہوتا ہے ان سنا کر دیا. غیر مسمع کا مطلب کیا ہے؟ ان سنا کر دیا. اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ سن نہ پائیں. واسمع غیر مسمع, آپ سن نہ پائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو چھین لے. ایسی بددعا دیتے تھے حضور کو یہ یہودی حضور کی محفل میں بیٹھ کے. وراعنا لیّن بألسنتہم, زبان کو مروڑ کر. راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے. ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی, ہماری رعایت کیجیے, اس بات کو دوبارہ دہرا دیجیے. لیّن بألسنتہم, زبان کو مروڑ کر کہتے, کیا کہتے ہیں؟ راعینا. راعینا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے. یعنی کہ وہ اس طرح سے حضور کی محفل میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے کلام کو سن کر مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے. وطعنا فی الدین, اور دین میں تانا زنی کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی آیت 46 میں کہ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ, جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. کس طرح بدلتے ہیں؟ ویقولون, وہ کہتے ہیں سمعنا, ہم نے سنا, وعصینا, اور مانا نہیں, اور کہتے ہیں واسمع, اور آپ سنیں, غیر مسمع, لیکن آپ کو سنایا نہ جائے. اس کا ایک مطلب یہ کہ کوئی آپ کی بات آپ سنیں لیکن آپ کو کوئی برا بھلا نہ کہے, لیکن ان کی مراد ہوتی تھی کہ آپ کو سنائی نہ دے. اور راعینا کہتے ہیں یعنی کہ اے ہماری رعایت کیجیے, اور زبان کو مروڑ کر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا بن جاتا ہے؟ اے ہمارے چرواہے. وطعنا فی الدین, اور دین میں طعنہ کرنے کے لیے. ولو انہم قالوا, اور اگر وہ یہودی اس طرح سے کہتے سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم حضور کی بات کو مانتے ہیں. واسمع وانظرنا, اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں. لکان خیرا لہم, تو یہ کلام ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اس کلام کے مقابلے میں جو وہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ والا کلام زیادہ بہتر ہے. اور صحابہ کا یہی طرز عمل ہوتا تھا. وہ حضور کو کس طرح یاد کرتے تھے؟ انظرنا, جس طرح سے سورۃ البقرہ میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو. جب حضور کی محفل میں بیٹھے ہو, حضور کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کہو راعنا, ہماری رعایت کیجیے. کیونکہ یہ لفظ ایسا ہے جس میں اگر ہلکا سا کھچاؤ ڈال دیا جائے تو اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. تو جس لفظ کے اندر دو مطلب ہوں, اچھا اور برا, تو ایسا لفظ بھی حضور کی بارگاہ میں نہ کہا کرو, بلکہ ادب سے کیا کرو؟ انظرنا, ہم پر نظر کرم فرمائیے. اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ ان کلمات کے بجائے یہ کلمات کہتے لکان خیرا لہم, تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا. واقوم, اور زیادہ درست ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, تو ان یہودیوں میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے. لعنت کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے دور کر دیا. لعنت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ نے جب فرماتا ہے نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے, اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیتا ہے. اور جو رحمت خداوندی سے محروم کر دیا گیا, پھر اس کے لیے اس سے بڑا نقصان اور خسارہ کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. نیکی کرنے کی توفیق انسان سے چھین لی جاتی ہے. جب لعنت اللہ کی طرف سے اس پر آتی ہے تو نیکی کی توفیق چھین, ناراضگی ہے
اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ناراضگی کا اظہار ہے تو نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان پر لعنت نہیں کرتا, مسلمان کو مسلمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک طرح سے بد دعا ہو گئی ایک مسلمان کی دوسری مسلمان کو. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لعنت دے گا تو یہ ایک طرح سے وہ بد دعا دے رہا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے, تجھ سے اللہ تعالیٰ نیکی کی طاقت چھین لے, توفیق چھین لے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہمارے روزمرہ کے کلام کے اندر نہیں ہونا چاہیے لعنت بنامت. فلا یؤمنون الا قلیلا, پس یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی تھوڑے.